لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون۔ سوگوار ماتمدار، میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اپیل ہے دست ادب جوڑ کر کہ جو مومنین ادھر ادھر تشریف فرما ہے اپنی چائے وغیرہ اور پانی وغیرہ کو منقطع کر کے تھوڑا سا قریب آ جائے تاکہ تبرکات کی زیارت کے لیے آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لہذا میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جس مظلوم امام کا غم منانے آپ حضرات آئے ہیں، کم سے کم احساس ہو کہ آپ جڑے ہوئے گھروں کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ شب 28 رجب المرجب، قیامت خیز تاریخ، جس کے لیے بڑا انتظار ہوتا ہے۔ عزادار کہیں بھی ہوتا ہے تو سن لیتا ہے کہ آج مولا حسین کے اجڑے ہوئے گھروں کا پرسہ دینا ہے، تو وہ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر شہزادی کونین کا پرسہ دینے کے لیے وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ سلام کرو کربلا کی ان ماؤں پر، کربلا کی ان بہنوں پر کہ کسی کا سہاگ اجڑا، کسی کی مانگ اجڑی، کسی کی پوری نسل ختم ہو گئی۔ ارباب عزا، ماتمدار، سوگوار 28 رجب کا تصور جب انسان کے ذہن میں آتا ہے تو فوراً یہ ذہن کہتا ہے کہ کسی کو اپنا گھر چھوڑنا اب قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، بہت سی تاریخ، بہت سے واقعات آپ کی نظر ہوں گے، لیکن عزاداروں، میری ماں اور بہنیں، اس بات کا اشارہ میں ضرور کروں گا، جتنے بھی مومنین یہاں آئے ہیں، جب آپ گھر سے نکلے ہوں گے کھڑ پٹی ببرکھا آنے بہن بھی آئی ہوگی، بھائی بھی آیا ہوگا، تو آپ نے گھر والوں سے یہی کہا ہوگا کہ بیٹی انتظار نہ کرنا، میں 1 گھنٹے کے اندر آ جاؤں گا، ہم 2 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ یہ مشاہدہ ہے عزاداروں، ہر بات آپ کو کتاب میں مقاتل میں نہیں ملے گا، تو گھر والوں سے کہا ہوگا کہ ہم 2 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، یا رات بھر رہیں گے، صبح واپس آ جائیں گے۔ کم سے کم احساس تو دلایا آپ نے نا کہ ہم گھنٹہ 2 گھنٹہ میں اپنے گھر واپس آئیں گے۔ لیکن آج حسین جب رخصت ہو رہے ہوں گے تو بہن کو پتہ ہوگا کہ میرے ساتھ حسین جا رہا ہے، اب دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اللہ آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے، آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ جو جہاں ہے خاص طور سے یہ جملے کا احساس ضرور کریے گا۔ عزاداروں میں بہت کم وقت میں آپ کے سامنے تبرکات پیش کر دوں گا، لیکن آپ احساس کریں، آپ تصور کریں، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب باہر آ جائے گا۔ عزاداروں، مجھے آپ انصاف سے بتاؤ، آپ یہاں پر موجود ہیں،
آپ اس جلوس میں موجود ہیں، لیکن مجھے انصاف سے بتانا عزادارو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو سوچ کر احساس کر کے مجھے یہ جملہ بتائیے گا کہ جب آپ گھر سے باہر نکلے ہوں گے، اگر خدا نہ خواستہ آپ 2 گھنٹے کہہ کے آئے ہوں گے، تو اگر 4 گھنٹہ لگ جائے یا صبح میں آپ جائیں تو یہاں پر کوئی کسی کا بھائی آیا ہوگا، کوئی کسی کا باپ آیا ہوگا۔ عزادارو، تو بیٹی باپ کا انتظار کرتی ہوگی، بہن بھائی کا انتظار کرتی ہوگی کہ ابھی تک میرا بھائی نہیں آیا، ابھی تک میرا بابا نہیں آیا۔ لیکن آپ جب صبح ہوگی، جب آپ کا وقت گزر جائے گا، آپ گھر جا کے بہنوں سے ملاقات کر لیں گے نا، آپ بیٹیوں سے مل لیں گے نا، لیکن آئے مدینے میں صغرا جس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ کربلا سب جا رہے ہیں لیکن آئے مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز گریہ بلند ہے۔ اس انجمن کے مومنین کو، عزاداروں کو اللہ سلامت رکھے، جو کئی دنوں سے اس زہرا کے لال کا ماتم کرنے کا اہتمام کرے ہیں۔ عزاداروں، ان کی روزی میں برکت عنایت فرمائے۔ جتنے بھی مومنین اس جگہ پر آئے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی مرادوں کو پوری کرے۔ عزاداروں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، حالات کے اعتبار سے میں اپنے وقت کے اندر اپنی اس نقابت کے پورے قافلے کو مختصر وقتوں میں سمیٹ دوں گا۔ عزاداروں، خدا نہ کرے کہ جب گھر سے پورا گھر چلا جائے اور ایک بیٹی گھر رہ جائے۔ عزاداروں، ذرا سوچو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ جب کوئی بیٹی باپ کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اس کو گلے سے لگایا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، لیکن اے عزاداروں، سب کو پتا تھا کہ حسین جا رہے ہیں، لیکن آج صغرا کو کسی نے نہ بتایا کہ تمہارا بابا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! جب صغرا نے سامان سفر دیکھا، گٹھریاں دیکھی، اونٹوں کا ایک ہجوم دیکھا اور گھوڑوں کا ایک ہجوم دیکھا، تب آ کر ام رباب سے کہتی ہے، یہ انتظام کیسا ہے، یہ اہتمام کیسا ہے؟ کہا تم کو آج ابھی تک کسی نے بتایا نہیں، ارے حسین کربلا جا رہا ہے۔ عزاداروں، صغرا ایک مرتبہ آئی بابا حسین کے پاس، اے بابا، کیا یہی محبت ہے کہ پورا گھر جا رہا ہے، آپ کی بیٹی تنہا رہ جا رہی ہے؟ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ قیامت خیز کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو، آنکھوں وہ آنسو جو بی بی زہرا کو بہت پسند ہے۔ عزاداروں، آپ احساس کریں کس کا علم آ رہا ہے، کس کی زیارت کرنے کے لیے آپ آئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پچھلے سال تھے وہ اس سال نہیں ہے، جو اس فرش عزا کی رونق بنے رہتے تھے۔ اللہ ان لوگ بزرگوں کو سلامت رکھے، لیکن جب کوئی تقریر، کوئی مجلس، کوئی جلوس میں آپ جائیں نا، تو زندگی کا آخری جلوس سمجھ کے جائے کہ نہ جانے آئندہ کون رہے کون نہ رہے جو زہرا کے لال کا ماتم کر سکے۔ عزاداروں، غازی عباس کا جب نام آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، جذبات بیدار ہو جاتے ہیں نا۔ جو بزرگ ہوتے، بوڑھا ہوتے، وہ جوان ہونے لگتا ہے جب عباس کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے۔ عزاداروں، کیوں نہ ہو آپ علم کا تصور کریں، اسی کے پیچھے 18 بنی ہاشم کا وہ بھی علم برآمد کیا جا رہا ہے۔ آپ زیارت کریے، تصور کریے کہ یہ علم ہے۔ عزاداروں، یہ کس کی نشانی؟ یہ اس غازی کی نشانی ہے جس نے بھتیجی کی محبت میں دونوں شانے کٹا دیے۔ عزاداروں، یہی تو وجہ ہے عزاداروں کہ ہمیشہ زینب یہی کہتی رہی کہ اس زینب کی چادر کوئی چھین نہیں سکتا جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ زیارت کرے، تصور کرے، یہ 18 بنی ہاشم کون ہے؟ یہ اولاد عقیل ہے، یہ اولاد علی ہے، عزاداران مظلوم کربلا، اس لیے کہ یہ نسل بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو کربلا میں اپنی شہادت دے چکے ہیں۔ عزادارو، یہ عباس کی نشانی، یہ غازی کی نشانی، جملہ کہوں عزادارو کہ جناب عباس کی شخصیت کا اندازہ لگائے، ان کی شجاعت کا اندازہ لگائے۔ جب یہ قافلہ مدینے واپس آیا تھا نا، تو یہ بشیر نے اعلان کیا تھا کہ اے مدینے والو، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ کربلا میں حسین مارے گئے۔ کیا یہ سننا تھا کہ بلند و قامت کی بی بی باہر نکلی؟ آپ سمجھ گئے کون بی بی؟ ارے بیٹوں کی ماں ام البنین باہر نکلی۔ کہا بشیر اپنی زبان بند کر لے، ساری دنیا یقین کر لے، لیکن ام البنین کو یقین نہیں ہوگا۔ کہا ہاں بی بی حسین مارے گئے، ہاں بی بی حسین شہید کر دیے گئے۔ اتنا سننا تھا عزادارو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا۔ ایک مرتبہ ام البنین نے کربلا کا رخ کیا۔ عباس، عباس میں کیا سن رہی ہوں بیٹا؟ تمہارے ہوتے ہوئے حسین شہید کر دیے گئے۔ عزادارو بشیر کہہ رہا ہے بی بی عباس کو کچھ نہ کہیے گا، اس لیے کہ پہلے آپ کا بیٹا عباس مارا گیا، بعد میں حسین شہید ہوئے۔ ام البنین نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا لال کربلا میں حسین کے کام آ گیا۔ جزاکم اللہ، ماشاءاللہ آپ کی آواز گریہ بلند ہے۔ جو جہاں ہے وہیں اشک و بار ہے، جو جہاں ہے وہیں سر کو جھکائے ہے۔ اس لیے کہ جملہ پڑھوں میں، جب تک عباس زندہ تھے زینب کے سر پہ چادر تھی، عباس شہید ہوئے زینب کی چادر چھن گئی۔ عزادارو کسی شریف گھرانے سے پوچھئے آپ کہ جس کے سر پہ چادر نہ ہو اس کے لیے موت کا وقت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عباس کی شہادت کے بعد زینب جب دیار بدیار پھرائی جا رہی تھی، اکبر کو یاد نہ کیا، قاسم کو یاد نہ کیا، علی اکبر کو یاد نہ کیا۔ جب بازار شام آیا، جب کوفے کا بازار آیا، جب بھی بازار آیا، زینب یہی کہتی رہی، آئے عباس، ہائے عباس، اگر تم آج زندہ ہوتے تو زینب کی چادر کون چھین سکتا تھا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ عباس بڑا غیرت دار ہے، یہ عباس بہت شجاع بہادر۔ علی نے نماز شب میں بہتے ہوئے اشکوں سے مصلی عبادت پر عباس کے لیے دعا مانگی تھی، ایسا بیٹا عطا کر پروردگار جو حسین کے کام آئے کربلا میں۔ عزادارو غیرت دار کہا جاتا ہے نا غازی کو۔ غیرت دار کی کبھی وضاحت آپ نے سنی ہے کہ غیرت دار کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ دربندی کہتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں عزاداران حسین، سوگوارو ماتمدارو جملہ سنیے گا، بس ایک جملے میں اس مصائب کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو جہاں ہے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے اس مصائب کو سن لینا۔ عزادارو جب کربلا میں سب شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد یہ قافلہ جو ہے اہل حرم کا قید کر دیا گیا تھا، اس کے بعد آزادی ملی تھی، پھر اس کے بعد شہداء کے سر آئے تھے نا۔ آپ سارے مصائب سنتے رہتے ہیں، لیکن مجھے مولا عباس کے لیے ایک جملہ پڑھنا ہے کہ جب شہداء کے سر آ رہے تھے تو ہر بی بی اپنے اپنے وارثوں کے سر کو آگے بڑھ بڑھ کر لے رہی تھی۔ ایک مرتبہ اسی زندان میں آواز گونجی، ارے بیبیوں با ادب ہو جاؤ۔ کسی نے کہا یہ کس کی آواز؟ کہا یہ آواز اس لیے گونجی کہ جس کا سر آ رہا ہے بڑا جلال والا غازی، کوہرام مچا، لوگ با ادب ہو
گئے، سر کو جھکا لیا، کہا کس کا سر آ رہا ہے؟ کہا غازی عباس کا سر آ رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب تک عباس کا کٹا ہوا سر ارے تشت میں رکھا تھا، عباس کی آنکھیں کھلی تھی، جیسے زینب نے اپنی گود میں لیا عباس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ زینب نے ایک جملہ کہا، عباس آنکھیں کھول دو۔ زینب چادر نہیں مانگے گی، زینب پانی نہیں مانگے گی۔ آپ کی شہادت کے بعد ارے میرے سر سے چادر چھن گئی۔ عباس کا سر لگن میں گریا کرنے لگا، شہزادی معاف کرنا، تیرا یہ شیر موت سے مجبور تھا۔ حازاداران مظلوم کربلا، آج کی یہ رات، جس رات آپ اس فرش حسین پر بیٹھے ہیں، آج کی یہ پوری رات جملہ کہوں عزادارو، 26 کی رات یعنی شب 27، 27 کی رات یعنی شب 28، 2 راتیں میرا مولا نانا رسول کے مزار پر رات بھر روتا رہا۔ نانا خدا حافظ، نانا بڑے دلار سے آپ نے پالا، بڑا پیار کیا، نانا خدا حافظ، حسین ملنے آیا ہے نانا۔ عزادارو آپ احساس کریں گے، بچہ کوئی کہتا ہے تو ایک مرتبہ بزرگ تڑپ جاتا ہے، نانا اب یہ حسین دوبارہ نہیں آئے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اسی مظلوم کربلا کا وہ رہوار جس کی آپ زیارت کریں گے، اس سے پہلے میں ایک جملہ پڑھوں گا، جب اشارہ کروں گا تو وہ تبرکات برآمد کر دینا، اس لیے کہ حسین ابن علی کی مظلومیت کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ حسین رات بھر مزار رسول سے لپٹ لپٹ کے روتا رہا، نانا خدا حافظ، نانا اب یہ حسین جا رہا ہے۔ عزادارو علامہ مظاہری لکھتے ہیں کہ حسین مظلوم کربلا جب نانا کے مزار پہ گئے جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہے ملنے۔ احساس کریے گا عزادارو تو بہت گریہ کریں گے۔ حسین جب رسول کے مزار پر گئے، تعویذ قبر سے لپٹ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بادشاہ ملنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب بھائی حسن کی قبر پر گئے تو ایسے حسین جا رہے تھے کہ جیسے کوئی سلطان جا رہا ہے۔ لیکن عزادارو وہ لکھتے ہیں کہ جب ماں کی قبر پہ جا رہے تھے ارے جیسے کوئی چھوٹا بچہ گھٹنیوں چل کے جا رہا ہو، اور تعویذ قبر سے لپٹ کر کہتے ہیں اماں خدا حافظ، اب یہ حسین دوبارہ نہ آئے گا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ حازاداران مظلوم کربلا، حسین کو وہ وقت یاد آیا ہوگا کہ جب میری ماں کا آخری وقت تھا، میں نے ایک ہی جملہ کہا تھا، جب تک اماں مجھے نہ بلائے گی تب تک میں ماں سے ملنے نہیں آؤں گا۔ اس وقت تو بندے کفن ٹوٹ گیا تھا نا۔ آ میرے کربلائی لال حسین، آ میرے کلیجے سے لپٹ جا۔ حسین کو وہ منظر یاد آیا ہوگا، اماں آپ نے بلایا تو حسین آ گیا تھا، لیکن وعدہ کریے اماں جب میں اکبر کا لاشا اٹھاؤں، عباس کا لاشا اٹھاؤں، اس وقت تو کربلا آ جائیے گا۔ جب میں اکبر کا جنازہ لے کر خیمے کی طرف جاؤں، اماں اس وقت مدد کریے گا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔
حسین مظلوم کربلا کیسے رخصت ہوئے؟ مقاتل خاموش ہے، لیکن حسین کی یہ رات یعنی یہ شب 28 روتے روتے گزر گئی، گریہ کرتے کرتے گزر گئی۔ کیوں نہ گزرے؟ وطن چھوڑنا آسان ہے؟ ذرا سوچو، جو 2 سال 3 سال پردیس رہتے ہیں، جب سنتے ہیں کہ محرم کا چاند ہونے والا ہے، وہ تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں کیا عزائے ماتم حسین علیہ السلام کے لیے سارا انتظام ہو چکا ہے؟ وہ پوچھتا رہتا ہے، کیونکہ عزادار جہاں بھی ہوتا ہے وہ بہت بے قرار ہوتا ہے کہ فاطمہ کے لال کا ماتم ہم اپنے وطن کریں۔ یہ احساس ہے حسین کی عزاداری میں کتنی کشش ہے عزاداروں، کتنے مظلوم ہے ہمارے آقا، کتنے مظلوم ہے ہمارا آقا، کہ کتنی کشش ہے ذکر حسین پر کہ دور دراز سے لوگ چلے آتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، انہی مولا حسین کا وہ سواری جس کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں، کہ جس پر میرا آقا سوار ہو کے چل رہا تھا، سوار ہو کے تو چل رہے تھے، لیکن میں جملہ پڑھوں کہ جیسے حسین کی سواری آگے بڑھی، کسی نے خبر دیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ حسین نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ کوئی اور نہیں تھا، ہائے میری بیمار سغرا، اے بابا اب مجھے کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے؟ اللہ اکبر، کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ عزاداران مظلوم کربلا، اللہ نہ کرے کہ آپ کی کوئی بہن، آپ پردیس چلے جائیں اور ایک بہن گھر میں رہ جائے۔ بہن کی تسلی کے لیے کچھ نہ کچھ گھر میں سامان ہوتا ہے نا، جس سے بہن کا دل لگا رہے۔ ایک مرتبہ صغرا بابا کے قریب آئی، بابا میرے پیارے بابا، میرے اچھے بابا، مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے ہو بابا؟ بابا اگر آپ کے پاس سواری کم ہے تو مجھے فضہ کی سواری میں بٹھا دو۔ اے بابا جب یہ قافلہ چلتے چلتے تھک جائے گا تو میں لوگوں کے پیروں کو دباؤں گی، لوگوں کی تیمارداری کروں گی۔ عزادارو صغرا کو حسین نے کلیجے سے لگا لیا۔ اے میری لاڈلی صغرا، ارے تم میری ماں کی تصویر ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری تصویر دیار بدیار میں پھرائی جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین رخصت ہوئے۔ بہن سب سے پہلے مولا حسین جناب زینب کے قریب آئے، میری بہن مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے، اب یہ حسین کربلا جا رہا ہے۔ عزادارو کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو، با ادب ہو جاؤ، اس لیے کہ اس غیرت کی ملکہ کی شبیہ آ رہی ہے جس نے اپنی پوری نسل حسین مظلوم پہ قربان کر دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کس بی بی کی؟ نہیں، مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے۔ عزادارو یہ عصمت و طہارت کی بیویاں ہیں، مخدرات ہیں۔ جملہ پڑھوں، رات کا یہی وقت حسین غریب ہر بی بی سے ملاقات کر رہے ہیں، اونٹ قریب ہے۔ یہ شبیہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کا تصور فوراً اسی مقام کی طرف جائے کہ مدینے سے قافلہ کیسے چلا تھا۔ ایک مرتبہ پردہ اٹھا، ام لیلا محمل پہ سوار ہوئی، حسین اپنی کرسی پر بیٹھے رہے، علی اکبر
عباس، قاسم، بیویوں کو سوار کراؤ۔ ہر بیوی سوار ہوتی رہی۔ جناب قاسم نے سہارا دیا، جناب علی اکبر نے سہارا دیا، تو ایک مرتبہ ام لیلہ سوار ہوئی، حسین بیٹھے رہے۔ ام فروہ سوار ہوئی، حسین اپنی کرسی پر بیٹھے رہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ اس جملے کو کیسے سنیں گے۔ ہر بیوی ام کلثوم سوار ہوئی، حسین بیٹھے رہے۔ علی اکبر نے سوار کیا، قاسم نے سوار کیا، جناب عباس نے سوار کیا۔ لیکن ایک مرتبہ اسی اثنا میں آواز گونج رہی ہے، او اہل مدینہ، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، میری شہزادی زینب کی سواری آنے والی ہے۔ کہا کس کی سواری؟ کون سوار ہونے والا ہے؟ کہا علی کی بیٹی زینب سوار ہونے والی ہے۔ جیسے ہی زینب باہر نکلی، اب تک حسین اپنی کرسی پر بیٹھے تھے، حسین کھڑے ہو گئے۔ کہا بہن میں اپنے ہاتھوں کا سہارا دیتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی زینب اونٹ پہ سوار ہوئی، روتی رہی، گریہ کرتی رہی۔ ایک جملہ کہا، بھیا آج آپ نے سوار کر دیا نا، ارے 11 محرم جب کربلا کے بعد آئے گی، نہ عباس ہوں گے نہ علی اکبر، اس وقت مجھے کون سوار کرے گا؟ اللہ اکبر۔ جناب زینب اونٹ پہ سوار ہوئی، قافلہ چل رہا ہے۔ جناب عباس قافلے کے بہت آگے چل رہے تھے۔ کس لیے چل رہے تھے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے چل رہے تھے کہ وہ اہل مدینہ سے کہہ رہے تھے کہ ادھر سے میری شہزادی کی سواری آنے والی ہے، اے اہل مدینہ اپنا راستہ بدل دو۔ میں کہوں گا عباس، ارے یہ مدینہ تھا اتنا اہتمام، لیکن جب یہی شام کا بازار ہوگا، زینب کہے گی ارے کوئی غیرت مند ہو تو چادر دے دو، چادر کا اہتمام کر دو۔ اللہ اکبر۔ قافلہ بڑھا۔ جیسے ہی قافلہ آگے بڑھا، حسین نے آہٹ محسوس کی کہ کوئی آ رہا ہے۔ جناب صغرا تو جدا ہو گئی، حسین نے کلیجے سے لگا لیا، دلاسا دیا، تسلی دی، لیکن عزادارو قافلہ آگے بڑھ گیا۔ ایک مرتبہ کسی نے خبر دی حسین مظلوم سے کہ قافلے کو روک دیا جائے۔ کس لیے روک دیا جائے؟ کہا پیچھے کوئی بی بی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے کوئی بی بی آ رہی ہے۔ آخری جملہ مجلس تمام کر رہا ہوں اپنی اس مصائب کا آخری فقرہ، اور آپ بہت گریہ کریں گے، اس لیے کہ آج کی یہ شب رونے کی شب ہے، گریہ کرنے کی شب ہے، تڑپنے کی شب ہے۔ امام مظلوم کربلا کو 2 وقت ایسا آیا کہ جب رخصت ہو رہے تھے مدینے والوں سے، تو 2 موقع ایسا آیا کہ حسین سے برداشت نہ ہوا۔ معلوم ہے کون کون؟ ایک تو جناب علی اصغر کو صغرا کی گود سے لینا، ایک صغرا کو سمجھانا، یہ حسین کے لیے بہت بڑی قیامت تھی۔ اللہ اکبر۔ قافلہ آگے بڑھا۔ جیسے ہی قافلہ آگے بڑھا، حسین مظلوم کو خبر ہوئی کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، آہٹ محسوس ہوئی۔ پھر کیا دیکھا؟ وہی بیٹی بیمار صغرا تڑپ رہی ہے۔ میری بیٹی، میں نے تو تمہیں تسلی بھی دے دی، میں نے تمہیں دلاسا بھی تو دے دیا، سارے واقعات میں نے سنا دیا۔ کہا بابا میں آپ سے ایک بات کہنے آئی ہوں۔ کہا کون سی بات ہے میری لاڈلی؟ کہا سب کو لے کر جائیے، صغرا کو کوئی اعتراض نہیں، 6 مہینے کے اصغر کو مجھے دے دیجئے، میرے بھیا اصغر کو میری گود میں دے دیجئے۔ اللہ
اکبر، آپ نے جملہ سنا نا؟ ابھی ذاکر اول سے ذاکر دوم سے آپ نے مصائب سنا تھا کہ ہر بی بی کی گود میں علی اصغر کھیلے ہوئے ہیں، ہر بیویوں نے کھلایا ہے، لیکن اے عزادارو، صغرا کی گود سے یہ بچہ حسین کی گود میں نہیں جا رہا تھا، لیکن نامعلوم حسین نے کان میں کیا کہہ دیا کہ بچہ ہمک کے حسین کی گود میں آ گیا تھا، اور کہا ہوگا میرے لال اگر تم کربلا نہ گئے تو میری قربانی زندہ نہ رہے گی، اسی لیے عزاداران مظلوم کربلا کہ اس بچے کے لیے صغرا تڑپتی رہی کہ کم سے کم بچے کو حوالے کر دو، میرے بھائی کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں دلاسا تو دوں، میں کم سے کم اپنی تسلی کے لیے یہ میرا بھیا کافی رہے۔ لیکن ہائے حسین نے نہ جانے کیا کہا، بچے نے گود چھوڑ دی، فوراً کہا بیٹی خدا حافظ، یہ میری پوری قربانیوں کا ذمہ دار ہے، اگر یہ اصغر کربلا نہ گیا تو پوری قربانی بیکار ہو جائے گی، رائے گاہ چلی جائے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین کیسے جدا ہوئے؟ مقاتل خاموش، علماء خاموش، لیکن یہ مقاتل نے اتنا ضرور اشارہ کیا ہے کہ حسین کے لیے بہت بڑی قیامت تھی کہ صغرا کی گود سے اصغر کو لینا۔ حسین گود میں لیا، رباب کو دیا، محمل میں سوار ہوئے، اور کربلا کے میدان میں یہی بچہ ہے جو اپنے خون کی تاثیر کو دکھائے گا۔ مدینے والوں چلے جاؤ، خدا حافظ، تم اپنے بھائیوں کی بیٹیوں کی شادیاں رچاؤ، میں کربلا جا رہا ہوں اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو لے کر۔ عزادارو قافلہ بڑھ گیا، مدینہ والوں سے خدا حافظ کہہ دیا، جیسے ہی مدینہ والوں سے خدا حافظ کہہ دیا، لیکن عزادارو آپ نے جملہ سنا نا کہ مخدرات عصمت و طہارت کی جو بیویاں تھی، اس میں سب سے زیادہ جس بی بی کو سب سے زیادہ قلق تھا کہ سب جا رہے ہیں میں نہیں جا پا رہی ہوں، عزادارو ان بیبیوں میں جناب فضہ، جناب رقیہ، جناب کلثوم، جب ساری بیبیاں ماریہ میں تشریف فرما ہو گئی تو عزادارو قافلہ تو آگے بڑھ گیا نا، لیکن اس قافلے کے پیچھے حسین کو خبر ہوئی کہ ام البنین آ رہی ہے۔ نہیں، آپ نے شاید احساس نہیں کیا، آپ نے شاید احساس نہیں کیا عزادارو، آخری فکرہ ام البنین آ رہی ہے۔ عزادارو حسین ٹھہرے، قافلے کو روک دو۔ ام البنین آئی، آنے کے بعد کہا فرزند فاطمہ آپ سے ایک جملہ کہنے آئی ہوں، ایک لمحے کے لیے عباس کو میرے حوالے کر دو۔ حسین کچھ دیر خاموش ہو گئے کہ قافلہ تو پوری تیاری پہ ہے، ام البنین قافلے کو روک رہی ہے، کہا ایک لمحے کے لیے عباس کو میرے حوالے کر دو۔ عزادارو حسین نے کہا عباس ماں سے ملاقات کر لو۔ ام البنین کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنو عزادارو، تصور کر کے سنو، قافلہ پوری طرح سے تیار ہے۔ حسین نے عباس سے کہا ماں سے ملاقات کر لو۔ ام البنین آئی، جناب عباس کی انگلی پکڑ کر روضہ رسول میں لے گئی۔ روضہ رسول میں لے جانے کے بعد عزاداران مظلوم کربلا جیسے ہی روضہ رسول کے اندر لے گئی، ایک مرتبہ ام البنین نے کہا عباس بیٹھ جاؤ، عباس بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ عباس کا دائنا ہاتھ قبر رسول پہ رکھوایا اور بایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھوایا، ایک جملہ کہا عباس ہم کہاں پر آئے ہیں بیٹا؟ کہا یہ روضہ رسول۔ کہا تیرا دائنا ہاتھ، تصور کرے عزادارو، تصور کرے آپ، تب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے گا، تصور کی نگاہوں سے دیکھے کہ جیسے ہی عزادارو ام البنین مولا عباس کی انگلی پکڑ کر روضہ رسول کے اندر لے گئی، عباس بیٹھ جاؤ میرے لال،
عباس بیٹھ گئے، دائنا ہاتھ قبر رسول پہ رکھ دیا، بایاں ہاتھ سر پہ رکھ دیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ ام البنین نے ایک فقرہ کہا، میرے لال تمہارا دائنا ہاتھ قبر رسول پر ہے؟ ہاں مادر گرامی۔ کہا بایاں ہاتھ؟ کہا آپ کے سر پر ہے۔ کہا بیٹا قسم کھا تیرا دائنا ہاتھ قبر رسول پر ہے، بایاں ہاتھ میرے سر پر ہے، جب تک تمہارے بازو سلامت ہو زینب کی چادر کوئی ظالم نہ چھین سکے۔ ایک مرتبہ عباس کھڑے ہو گئے، اے اماں، ارے جب تک میری جان میں جان ہے کوئی خیام حسینی کی طرف نگاہ اٹھا نہیں سکتا۔ یہ تھا مدینہ جہاں ام البنین نے قسم کھلائی۔ لیکن جیسے ہی عزادارو 10 محرم کے بعد جب یہ زینب کو احساس ہوا کہ اب میرا کوئی نہ رہا، نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ قاسم، نہ میرا ماجایا حسین، جب یہ قافلہ چلنے لگا تو زینب نے ایک فقرہ کہا، آج عباس ہوتے تو آج میرے بازوؤں میں طاقت اور بڑھ جاتی، کم سے کم مجھے سوار کرنے والا میرا شیر نہیں ہے۔ دریائے فرات پر ارے چین کی نیند سو رہا ہے، مدینہ ویران ہو گیا، روزہ رسول وطن چھوڑ دیا ہے صغرا کے بھرے گھر میں، وطن چھوڑ دیا ہے صغرا کے بھرے گھر میں، وطن چھوڑ دیا صغرا کے بھرے گھر میں، وطن چھوڑ دیا ہے صغرا کے بھرے وطن، سارے ممڑے مل کے بولے ہے صغرا کے بھرے وطن چھوڑ دیا ہے صغرا کے بھرے وطن چھوڑ دیا ہے، عباس دلاور نے وطن چھوڑ دیا ہے صغرا کے بھرے وطن چھوڑ دیا ہے، عباس دلاور نے وطن چھوڑ دیا ہے صغرا کے بھرے ہائے عباس دلاور نے وطن چھوڑ دیا ہے صغرا کے بھرے، مولا سلامت رکھے۔ ہائے عباس دلاور نے وطن چھوڑ دیا ہے صغرا کے بھرے، جس زمین پر کبھی گئے تھے رسول و ثقلین، جس زمین پر کبھی گئے تھے رسول و ثقلین، جس میں پالے گئے بچپن سے حسن اور حسین، اس مدینے کے مسافر نے وطن چھوڑ دیا صغرا کے وطن چھوڑ دیا ہے صغرا کے، سب بات کو حاضر کر رہا ہوں، وطن چھوڑ دیا ہائے عباس دلاور نے وطن چھوڑ دیا ہے صغرا کے بھرے وطن چھوڑ دیا، کون ہے جس کے سہارے پہ رہے گی صغرا، قیامت خیز بند پیش کر رہا ہوں، سنیں گے، حاضر کر رہا ہوں، کون ہے جس کے سہارے پہ رہے گی صغرا، اب کسے پیار کرے کس کو جھولائے جھولا، 17 دن کے برابر نے وطن چھوڑ دیا صغرا کے بھرے گھر نے وطن چھوڑ دیا صغرا، سنیں ایک بند حاضر کر رہا ہوں، سماعت کریں، ہائے عباس دلاور نے وطن چھوڑ دیا ہے صغرا کے بھرے وطن چھوڑ دیا ہے صغرا کے
چاہتی تھی کہ بہن بھائی کے باندھے صحرا مکرمات بیٹے کو بنائے دولہا چاہتی تھی کہ بہن بھائی کے باندھے صحرا مکرمات بیٹے کو بنائے دولہا اسے پہلے علی اکبر نے وطن چھوڑ دیا بھرے گھر نے وطن چھوڑ دیا صغرا کے بھرے گھر نے وطن چھوڑ دیا ہائے آپا سے دلاور نے وطن چھوڑ دیا پیش کر رہا ہوں سولہ قیامت خزبند پیش کر رہا ہوں سماعت کریں گے روزے عاشورا وہ زینب کا بلانا مولا روزے عاشورا وہ زینب کا بلانا مولا دشت غربت میں مدد کو میری یا نا مولا یا علی آپ کی دختر نے وطن چھوڑ دیا بھرے گھر نے وطن چھوڑ دیا سنے حاضر کر رہا ہوں گھر نے وطن چھوڑ دیا ہائے آپا سے دلاور نے وطن چھوڑ دیا بھرے گھر نے وطن چھوڑ دیا ظلم سے جس کو وطن آنے کی مہلت نہ ملی ظلم سے جس کو وطن آنے کی مہلت نہ ملی کھا گئی بال سکینہ کو غریب الوطنی دختر سبت پیمبر نے وطن چھوڑ دیا بھرے گھر نے وطن چھوڑ دیا صغرا کے بھرے گھر نے وطن چھوڑ دیا ہائے آپا سے دلاور نے وطن چھوڑ دیا بھرے گھر نے وطن چھوڑ دیا ہائے صغرا کے بھرے گھر نے وطن چھوڑ دیا بھرے گھر نے وطن چھوڑ دیا ظلم نے چین سے جینے نہ دیا جس کو کلیم قطرہ یا سر نہ ہوا جس کو کلیم ظلم نے چین سے جینے نہ دیا جس کو کلیم قطرہ یا سر نہ ہوا جس کو کلیم پیاسی کے ایسے سمندر نے وطن چھوڑ دیا بھرے گھر نے وطن چھوڑ دیا صغرا کے بھرے گھر نے وطن چھوڑ دیا ہائے آپا سے دلاور نے وطن چھوڑ دیا ہائے صغرا کے بھرے گھر نے وطن چھوڑ دیا ہائے آپا سے دلاور نے وطن چھوڑ